إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي لقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث كفارات وثلاث درجات وثلاث منجيات وثلاث مهلكات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عظیم الشان خاصہ ہے جو آپ کے علاوہ کسی انسان چاہے وہ کوئی نبی ہو یا کوئی ولی ہو کسی کو عطا نہیں کیا گیا اور صرف آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ہی دیا گیا ہے اور وہ خاصہ ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جامع الکلم ہونا. جامع الکلم کا مطلب یہ کہ آپ بہت ہی مختصر بات کیا کرتے تھے
مگر مختصر سی بات میں آپ دین کا ایک وسیع حصہ سمجھا دیا کرتے تھے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا کا فرمانا ہے کہ ما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسرد الکلام کسردکم ھذا، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب بات کرتے تھے تو تمہاری طرح بات کو پھیلایا نہیں کرتے تھے، بلکہ آپ ٹھہر ٹھہر کے بات کرتے تھے، اور اگر کہیں ضرورت ہوتی تو بات کو دہرایا کرتے تھے، اور بڑی ہی مختصر اور جامع بات کیا کرتے تھے۔ لیکن اس مختصر بات کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس بات میں کسی قسم کا کوئی پہلو چھپ گیا ہو، بلکہ نہیں، آپ مختصر سی بات میں نجات کا، فلاح کا اور کامیابی کا بھرپور پروگرام عطا کر دیا کرتے تھے۔ علماء نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جوامع الکلم، جو ایسی مختصر احادیث ہیں جو بڑی ہی معنی خیز ہیں، ان کو جمع کیا، جن میں مشہور ترین کتاب اربعین نووی جو علامہ نووی رحمہ اللہ نے جمع کیا 40 احادیث پر۔ تو یہ وہ احادیث ہیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جوامع الکلم ہے، اور ان احادیث میں ایسے ایسے معنی پنہاں ہیں کہ جن کو اگر ہم پڑھیں اور سمجھ جائیں تو ہماری نجات کے لیے وہی کافی ہے۔ ایک انسان کا سب سے بڑا مقصد حیات، اس کی توجہ کا مرکز یہی ہونا چاہیے کہ میں کس طرح اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہو سکتا ہوں، کس طرح کامیاب ہو سکتا ہوں۔ اور کامیابی کیا ہے؟ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز۔ حقیقی کامیاب وہ شخص ہے جس کو جہنم سے بچا دیا جائے اور جنت کا داخلہ عطا کر دیا جائے، یہ حقیقی کامیاب ہے۔ انہی احادیث میں آج ایک حدیث آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، جو کہ بڑی ہی عظیم الشان حدیث ہے۔ علامہ منذری نے اس کو ترغیب و ترہیب میں ذکر کیا، اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو حسن کہا ہے۔ جلیل القدر صحابی انس بن مالک رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، اور یہی حدیث عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے بھی مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثلاث کفارات، 3 امور اور 3 کام ایسے ہیں جو گناہوں کو مٹا دیتے ہیں، وثلاث درجات، اور 3 کام ایسے ہیں جو جنت میں انسان کے درجات کو بلند کر دیتے ہیں، وثلاث منجیات، اور 3 کام ایسے ہیں جن کو اگر انسان کر لے اور ان پر دوام اختیار کر لے تو اس کی نجات کا ذریعہ بن جاتے ہیں، وثلاث مہلکات، اور 3 کام ایسے ہیں جو انسان کی ہلاکت اور بربادی کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ یہ 4 جملے ہیں، اور ہر جملے کے تحت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 کام ذکر فرمائے۔ فرمایا فَأَمَّا الْكَفَّارَاتِ، وہ امور اور وہ نیکیاں جن کو کرنے کی وجہ سے انسان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، وہ کون سے ہیں؟ فرمایا اسباغ الوضوء فی الصبرات، سخت سردیوں اور انسان
سردی کو سامنے نہ رکھے اور سردی کے باوجود مکمل وضو کرے، مکمل وضو۔ وانتظار الصلاة بعد الصلاة، دوسری نیکی ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا۔ ونقل الاقدام الى المساجد یا الى الجماعات، تیسری نیکی کہ انسان پیدل چل کر مساجد کی طرف جائے اور جماعت سے نماز ادا کرنے جائے۔ فرمایا یہ تین نیکیاں ہیں جو انسان کے گناہ کو ختم کر دینے کا ذریعہ ہے، یہ کفارات ہیں۔ کیا عظیم الشان نیکیاں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں اتانی اللیلۃ ربکم فی احسن صورہ، رات میرے خواب میں تمہارا رب آیا، فی احسن صورہ، بہترین صورت میں، جو صورت سب سے زیادہ خوبصورت ہو سکتی ہے، اللہ رب العزت میرے خواب میں اس صورت میں آیا۔ یہاں یہ بات بھی جاننا ضروری ہے کہ اللہ رب العزت کا آنا ایسے ہی ہے جیسے اس کی شان کے لائق ہے۔ کیا اس کی کیفیت ہے، کس طرح آنا ہے، اس میں پڑھنے کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بس نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خبر دی ہے کہ میرے خواب میں اللہ رب العزت آیا، تو ہم اس بات کو مانتے ہیں اور اس کی تصدیق کرتے ہیں۔ فرمایا اللہ رب العزت میرے خواب میں آیا احسن صورت میں، اور پوچھا هل تدری فیما یختصم الملأ الاعلی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ جانتے ہیں کہ ملأ الاعلی جو فرشتے ہیں وہ کس بات میں بحث و مباحثہ کر رہے ہیں، کس بات میں بات چیت کر رہے ہیں، کیا آپ جانتے ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جی ہاں میں جانتا ہوں۔ یہ جاننا کیسے تھا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اس لیے تھا کیونکہ اللہ رب العزت نے اپنا ہاتھ میرے سینے پہ رکھا، اور جب سینے پر اپنا ہاتھ رکھا تو میرے لیے ہر چیز واضح ہو گئی اور ہر چیز کا مجھے پتہ چل گیا۔ اللہ رب العزت کا ہاتھ یہ بھی ثابت ہے قرآن و حدیث میں، اور اس کو ہم مانتے ہیں۔ البتہ اس کی کیفیت کیا ہے؟ اس کی کیفیت کے بارے میں ہم یہی کہتے ہیں کہ جیسے اس کی شان کے لائق ہے، کیونکہ لیس کمثلہ شیء، اس ذات جیسی کوئی چیز، کوئی مثال ہے ہی نہیں، اس کی کیفیت کا پتہ نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنا ہاتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سینہ مبارک میں رکھا، جس کی وجہ سے آپ کو ہر چیز کی خبر ہو گئی۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جی ہاں مجھے معلوم ہے کہ فرشتے کس بات میں مباحثہ کر رہے ہیں۔ وہ مباحثہ کر رہے ہیں کفارات اور درجات کے بارے میں، ان نیکیوں کے بارے میں جو نیکیاں انسانوں کے گناہ مٹا دیتی ہیں اور انسانوں کے درجات کو بلند کر دیتی ہیں۔ وہ نیکیاں کون سی ہیں؟ وہ نیکیاں یہی ہیں، سخت سردی میں وضو کرنا، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، اور کثرت سے مساجد اور جماعت سے نماز پڑھنے کی طرف پیدل چل کر جانا۔ یہ وہ نیکیاں ہیں جن کے بارے میں فرشتے مباحثہ کر رہے ہیں، فرشتے بات چیت کر رہے ہیں، اتنی عظیم نیکیاں۔ مسند احمد کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الا ادلکم علی ما یکفر بہ الخطایا ویزید بہ فی الحسنات، اے لوگوں میں تمہیں ان نیکیوں کے بارے میں نہ بتاؤں جن کی وجہ سے اللہ رب العزت نیکیاں بڑھا دیتا ہے اور گناہ معاف کر دیتا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا بلا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول ضرور بتائیے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ اسباغ الوضوء علی المکارہ وکثرۃ الخطا الی المساجد
وانتظار الصلاة بعد الصلاة، وہ 3 نیکیاں، تکلیف کے باوجود مکمل وضو کرنا، مساجد کی طرف پیدل چل کر جانا، اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا. یہ وہ نیکیاں ہیں جو گناہوں کو بھی مٹا دیتی ہیں اور نیکیوں میں بھی اضافہ کر دیتی ہیں. بلکہ اس سے بھی واضح اور عظیم الشان حدیث بخاری کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الا ادلکم علی ما یمحو اللہ بہ الخطایا ویرفع بہ الدرجات، ان نیکیوں کی وجہ سے اللہ رب العزت گناہ معاف کر دیتا ہے اور جنت میں درجات کی بلندی عطا فرماتا ہے. یہ 3 نیکیاں. بخاری کی حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آخر میں یہ بھی فرمایا تھا فذالکم الرباط فذالکم الرباط فذالکم الرباط، اے لوگوں یہ جہاد ہے، یہ جہاد ہے، یہ جہاد ہے. رباط کے 2 معنی ہیں. ایک معنی یہ امور اور یہ کام انسان کو جہاد کے لیے تیار کر دیتے ہیں، جہاد کے لیے مستعد کر دیتے ہیں. اور دوسرا معنی کہ ان نیکیوں کا جو مقام ہے، جو فضیلت ہے، وہ جہاد کے برابر ہے. اور رباط کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ انسان اپنے ملک کی، اپنے قوم کی سرحد پر پہرا دے، اپنی قوم کو بچانے کے لیے، اپنی جگہ اور اپنے ملک کو بچانے کے لیے سرحد پر انسان پہرا دے. تو جو ثواب ایسے شخص کا ہے وہی ثواب اس شخص کا ہے جو ان 3 نیکیوں پر دوام اختیار کرتا ہے. عظیم الشان نیکیاں. وضو، جس کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ سخت سردی یا تکلیف کے باوجود انسان مکمل وضو کرے، کیا اس کا اجر و ثواب ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، جب انسان وضو کرتا ہے تو خرجت خطایاہ من جسدہ حتی تخرج من تحت اظفارہ، جب وہ وضو کر رہا ہوتا ہے تو گناہ اس کے جسم سے جھڑ رہے ہوتے ہیں. جب چہرہ دھوتا ہے تو چہرے کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، ہاتھ دھوتا ہے تو ہاتھوں کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، پیر دھوتا ہے تو پیروں کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، اور جب وضو کر کے فارغ ہوتا ہے تو وہ گناہوں سے پاک صاف ہوتا ہے. صحیح مسلم کی ایک اور حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اپنے شاگردوں کو وضو کر کے سکھاتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ اس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام وضو کیا کرتے تھے. پھر فرمایا من توضأ نحو وضوء هذا غفر له ما تقدم من ذنبه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو میں نے یہی وضو کرتے دیکھا ہے. پھر آپ نے یہ فرمایا کہ جس شخص نے میرے اس وضو کی طرح وضو کر لیا اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. ایک اور حدیث میں مزید ایک فائدہ ہے، ایک اور عظیم فائدہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من توضأ فاحسن الوضوء، جو وضو کرے اور وضو بھی اچھا کرے، سنت کے مطابق کرے، مکمل وضو کرے، فصلی رکعتین، 2 رکعت نماز پڑھے، لم یحدث فیہما نفسہ، اور ان 2 رکعتوں میں، ان 2 رکعات میں اپنے آپ سے باتیں نہ کرے. کیا مطلب؟ کوئی دنیاوی خیال اپنے ذہن میں نہ لائے، ساری توجہ نماز کی طرف ہو. فرمایا وضو کرنے کے بعد جو شخص یہ 2 رکعت پڑھ لے گا غفر له ما تقدم من ذنبہ، ایسے شخص کے بھی پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. بلکہ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ایک اور عظیم الشان فائدہ ہے جو وضو کے متعلق ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما منکم من احد یتوضأ فیسبغ الوضوء ثم یقول، انسان وضو کرے اور وضو مکمل کرے اور وضو سے فارغ ہونے کے بعد یہ دعا پڑھے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. یہ دعا فرمایا جو شخص یہ دعا پڑھے گا
تو الا فتحت له ابواب الجنت الثمانیہ، ایسے شخص کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے۔ یہ سارے فوائد وضو کے متعلق ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے بخاری مسلم کی، ان امتی یاتون یوم القیامت غرا محجلین من اثر الوضوء، میری امت، اس کا یہ خاصہ ہے، اس کی یہ خوبی ہے، مطلب یہ کہ یہ جو خاصہ ہے یہ صرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امتیوں کے ساتھ خاص ہے، اور کسی کو نہیں ملے گا۔ کیا خاصہ ہے؟ کہ جب قیامت کے دن یہ آئیں گے تو میں ان کو پہچان جاؤں گا۔ کس طرح پہچانوں گا؟ کہ وضو کی وجہ سے ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں چمک رہے ہوں گے، وضو کی وجہ سے۔ یہ عظیم الشان فوائد ہیں وضو کے۔ اور پھر انسان سخت سردی میں ٹھنڈے پانی سے اگر وضو کرے تو یہ ثواب کس قدر عظیم الشان ہو جائے گا، کس قدر بڑھ جائے گا، جو ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے۔ وضو کے بعد جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نیکی بتائی ہے وہ کیا ہے؟ کہ ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا۔ کیا عظیم الشان نیکی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں کہ انسان جب وضو کر کے مسجد میں آتا ہے اور جماعت سے نماز ادا کرتا ہے اور پھر نماز کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھا رہے، جگہ پر بیٹھا رہے، اور 2 شرائط ہیں، ما لم یؤذ فیہ، وہاں بیٹھے بیٹھے کسی کو تکلیف نہ دے، اور دوسری شرط ما لم یحدث، وضو نہ توڑے، وضو کے ساتھ قائم رہے اپنی جگہ پر۔ ما دام الملائکۃ یصلون، جب تک وہ اپنی جگہ پر بیٹھا رہتا ہے فرشتے ایسے شخص کے لیے مغفرت اور رحم اور اس کی مغفرت اور توبہ اور اللہ رب العزت کے اس کی طرف توبہ کی طرف رجوع کرنا، فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں جب تک بیٹھا ہے۔ اللہم اغفر لہ، اللہم ارحمہ، اللہم تب علیہ، اے اللہ اس شخص کو معاف فرما دے، اس شخص پر رحم فرما، اور اس شخص کی طرف جو یہ توبہ کرے تو اس کی توبہ کو قبول فرما۔ فرشتے دعائیں کرتے ہیں ایسے شخص کے لیے جو اپنی جگہ پر بیٹھا رہتا ہے اور دوسری نماز کے لیے انتظار کرتا ہے۔ تیسری نیکی، زیادہ سے زیادہ مساجد کی طرف چل کر جانا، یہ بھی وہ نیکی ہے جو انسان کے گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں کہ بشر المشائین فی الظلمات بالنور التام یوم القیامہ، کہ ایسے لوگوں کے لیے خوشخبری ہے، کن لوگوں کے لیے؟ جو اندھیروں میں مساجد کی طرف چل کر جاتے ہیں، اندھیرے میں فجر کی نماز پڑھنے، عشاء مغرب کی نماز پڑھنے، اندھیرے میں چل کر جاتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے بالنور التام یوم القیامہ، ایک مکمل نور اور روشنی جو قیامت کے دن ان لوگوں کو ملے گی، ایسے نور اور روشنی کی خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے۔ کیا عظیم الشان عمل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، لم یخط خطوۃ الا رفع له بها درجہ وحط عنہ بها خطیئہ، جب انسان مسجد کی طرف چل کر جا رہا ہوتا ہے، جو قدم اٹھاتا ہے اس اٹھے ہوئے قدم کی وجہ سے اللہ رب العزت اس کا درجہ بلند فرما دیتا ہے، اور جو قدم گھٹاتا ہے تو اس گھٹائے ہوئے قدم کی وجہ سے اللہ رب العزت اس کا گناہ معاف فرماتے ہیں۔ ثم مشیہ وصلاتہ فی المساجد نافلۃ لہ، پھر جب وہ مسجد میں پہنچے گا، نمازیں پڑھے گا، تو وہ نمازیں اور مسجد میں پہنچنا یہ ایک اضافی سبب، اضافی اجر ہے جو اس کو مل رہا ہے۔ اجر و ثواب کی بہاریں اس حدیث میں، چھوٹے چھوٹے عمل ہیں، وضو کرنا، مساجد کی طرف چل کر جانا، نماز ادا کرنا، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، اور یہ بات بھی یاد رکھیے
ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، بعض علماء نے اس میں یہ بھی کہا ہے کہ ایک انسان نماز پڑھے اور نماز پڑھ کے گھر آ جائے، لیکن اس کے نیت میں یہ ہو اور اس کی سوچ یہ ہو کہ میں نے اگلی نماز کے لیے جانا ہے، بار بار ٹائم دیکھ رہا ہے، بار بار اس کو فکر لاحق ہو رہی ہے کہ جب نماز کا وقت ہوگا میں نے دوبارہ نماز پڑھنی ہے۔ فرمایا یہ بھی اسی انتظار میں شامل ہے، اور ایسے شخص کو بھی وہی ثواب ملے گا، کیونکہ اس کی ساری نیت، اس کی ساری سوچ نماز پر ہے کہ جو ہی نماز کا وقت ہوگا میں نے دوبارہ مسجد کی طرف جانا ہے اور نماز ادا کرنی ہے۔ یہ وہ نیکیاں جو انسان کے گناہوں کو مٹا دیتی ہیں۔ آگے فرمایا وَأَمَّا الدَّرَجَاتِ، اور وہ نیکیاں جو انسان کے درجات کو بلند کرتی ہیں، فَإِطْعَامُ الطَّعَامِ وَإِفْشَاءُ السَّلَامِ وَالصَّلَاةُ بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ۔ تین نیکیاں، اطعام الطعام، کھانا کھلانا، بھوکوں کو کھانا کھلانا، وَإِفْشَاءُ السَّلَامِ، سلام کو عام کرنا، اور تیسری نیکی وَالصَّلَاةُ بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، رات کو جب لوگ سو رہے ہوں تب انسان اٹھ کر تہجد پڑھے، قیام اللیل پڑھے۔ یہ تین نیکیاں جو درجات ہیں، انسان کے درجات کو بلند کر دیتی ہیں۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ جلیل القدر صحابی، عیسائی تھے اور عیسائیوں میں بھی پادری تھے، ان کے عالم اور رہبان تھے، مدینہ تشریف لائے اسلام قبول کرنے۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو یہ کہہ اٹھے کہ اللہ کی قسم یہ چہرہ جھوٹ نہیں بول سکتا، اور جو یہ باتیں کر رہے ہیں یہ باتیں جھوٹی نہیں ہو سکتی، یہ کسی سچے نبی کی بات ہی ہو سکتی ہے۔ باتیں کیا تھی؟ یا ایھا الناس افشوا السلام وصلوا الارحام واطعموا الطعام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بسلام۔ یہ باتیں تھیں۔ انسانوں، اے مسلمانوں، سلام کو عام کرو، چلتے پھرتے اپنے بھائیوں کو سلام کیا کرو، وصلوا الارحام، قطع رحمی نہ کیا کرو، رشتوں کو جوڑا کرو، وصلوا باللیل والناس نیام، اور جب لوگ سو رہے ہوں تب اٹھ کر نمازیں پڑھا کرو، اور واطعموا الطعام، کھانا کھلایا کرو بھوکوں کو۔ یہ چار نیکیاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کو بتائی تھیں، اور فرمایا تدخل الجنۃ بسلام، جنت میں سلامتی اور عافیت کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، لا تدخلوا الجنۃ حتی تؤمنوا، تم جنت میں اس وقت تک داخل نہیں ہو سکتے جب تک تم کامل ایمان نہ لے آؤ، کامل ایمان۔ ولا تؤمنوا حتی تحاببتم، اور تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک تم ایک دوسرے سے محبتیں نہ کرو، بغض و عداوت نہیں بلکہ محبتیں نہ کرو، رشتوں کو جوڑنا، اپنے بھائیوں سے محبتیں کرنا، جب تک یہ نہیں ہوگا تب تک تمہارے کوئی ایمان قابل قبول نہیں ہے۔ ایمان کے لیے شرط ہے کہ انسان اپنے بھائیوں سے محبتیں کرے، محبت سے پیش آئے، رشتہ داری کو جوڑے، توڑے نہیں۔ تو فرمایا ولا تؤمنوا حتی تحاببتم، اس وقت تک تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک تم ایک دوسرے سے محبتیں نہ کرو۔ پھر فرمایا اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموہ تحاببتم، کیا تمہیں میں وہ چیز نہ بتاؤں جب تم اس کو کرنے لگو گے تو ایک دوسرے سے تمہاری محبتیں بڑھیں گی۔ وہ کیا چیز ہے جس سے محبت بڑھے گی؟ افشوا السلام بینکم، ایک دوسرے کو کثرت سے سلام کیا کرو، سلام کو عام کیا کرو۔ یہ سلام اتنی عظیم نیکی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے کہ دو بھائی جب ملتے ہیں مصافحہ کرتے ہیں تو مصافحہ کرنے سے ان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ سلام کہتے ہیں، ایک شخص نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا اور آپ کو سلام کیا، السلام علیکم۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دینے کے بعد فرمایا تمہارے لیے 10 نیکیاں۔ دوسرا شخص آیا اور کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دینے کے بعد فرمایا تمہارے لیے 20 نیکیاں۔ تیسرا شخص آیا
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مکمل سلام کیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دینے کے بعد فرمایا تمہارے لیے 30 نیکیاں. چھوٹا سا عمل ہے لیکن کس قدر عظیم الشان اس کا اجر و ثواب ہے. سلام ایک انسان جب اپنے بھائی کو کرتا ہے تو اس کے آپ معنی پر غور کریں کہ میری طرف سے تمہارے لیے سلامتی ہے، کوئی ڈر کوئی خوف ہے ہی نہیں، صرف سلامتی اور عافیت میری طرف سے تمہارے لیے مبارک ہو. یہ اسلام کا پیغام ہے، یہ اسلام کی سلامتی ہے، یہ اسلام کی رحمت ہے. وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا. جب تم پر کوئی سلام کرے تو اس کا جواب دینا فرض ہے. جی ہاں، جب کوئی سلام کرے تو جواب دینا فرض اور واجب ہے. اور کس طرح واجب ہے؟ یا تو جس طرح اس نے سلام کے پورے سلام کا جواب اسی طرح دو. اگر اس نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا ہے تو تمہیں بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنا ضروری ہے. یا اس سے بڑھا کر جواب دو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہو، اس سے کم نہیں. اگر اس نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا ہے تو تم السلام علیکم نہ کہو. یہ قرآن کی آیت سے علماء نے استدلال کیا کہ اگر کوئی سلام کرے تو اس کو اس کا پورا جواب دینا چاہیے. یہ سلامتی، یہ سلام کا اجر و ثواب ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا اطعام الطعام افشاء السلام والصلاة باللیل والناس نیام. انسان رات کو نماز پڑھے جب لوگ سو رہے ہوں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث ہے، ایک لشکر جہادی لشکر جب جہاد سے واپس آ رہا تھا، ایک جگہ پڑاؤ کیا تو ایک شخص جو اس لشکر میں ساتھ موجود تھا وہ لیٹ گیا لوگوں کے ساتھ لیکن سویا نہیں. اس بات کو اس نے انتظار کیا کہ سارے لوگ سو جائیں تب میں اٹھ کر تہجد پڑھوں اور قیام اللیل ادا کروں. جب لوگ سو گئے تو یہ شخص اٹھا، حالانکہ جہادی سفر ہے، تھکن سے لوگ چور ہوں گے، لیکن شخص اٹھا اور اٹھ کر تہجد پڑھی، اس نے نماز پڑھی، قیام اللیل ادا کیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ایسے بندے کو دیکھ کر اللہ رب العزت مسکراتا ہے. اللہ رب العزت مسکراتا ہے ایسے شخص کو دیکھ کر جو لوگوں سے چھپ کر الگ تھلگ ہو کر رات کو نماز پڑھتا ہے. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. نیک لوگوں کی ایک عادت بیان ہے کہ راتوں کو ان کے پہلو ان کے جسم بستروں سے جدا ہوتے ہیں اور مصلی پر وہ سوار ہوتے ہیں اور یدعون ربهم خوفا وطمعا، اپنے رب کو پکارتے ہیں، خوف بھی ہوتا ہے اور خوشی بھی ہوتی ہے، اللہ سے امیدیں بھی ہوتی ہیں. خوف اللہ کے عذاب کا ہوتا ہے اور امید اللہ کی رحمت کی ہوتی ہے. اس طرح جو لوگ پکارتے ہیں اللہ رب العزت کو راتوں کو، فرمایا فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین. کوئی نہیں جانتا، کوئی نبی، کوئی ولی، کوئی فرشتہ نہیں جانتا کہ اللہ رب العزت نے ایسے لوگوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کیا کچھ تیار کیا ہوا ہے، کیا کچھ تیار کیا ہوا ہے، کیسی کیسی مہمان نوازیاں ایسے لوگوں کے لیے تیار ہیں. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے ایسا عمل کیا جو لوگوں سے چھپایا. سفیان ثوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں اخفوا عملهم اخفى اللہ جزاءهم. ایسے لوگوں نے اپنے عمل کو لوگوں سے چھپا لیا، اللہ رب العزت نے ان کے عمل کے اجر کو، ان کے عمل کے ثواب کو اور جزا کو ساری مخلوقات سے چھپا دیا. یہ ہے قیام اللیل. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے علیکم بقیام اللیل فإنہ دأب الصالحین. کثرت سے قیام اللیل پڑھا کرو، یہ تم سے پہلے جو نیک لوگ تھے ان کی عادت ہوا کرتی تھی. اور ومنہات للآثام وقربۃ الی ربکم، تمہارے رب کو، تمہارے رب کی طرف تمہیں قریب کر دیتا ہے اور تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دیتا ہے. یہ وہ نیکیاں جو درجات ہیں، انسان کے درجات کو بلند کرتی ہیں. فرمایا وَأَمَّا الْمُنْجِيَاتِ، اور وہ نیکیاں جو انسان کو نجات عطا کراتی ہیں، نجات سے ہمکنار کرتی ہیں. وہ 3 نیکیاں کون سی ہیں؟ فرمایا العدل فی الغضب والرضا والقصد فی الغنى والفقر وخشیت اللہ فی السر والعلانیہ. وہ 3 نیکیاں. پہلی نیکی
کہ انسان غصے میں ہو یا خوشی میں ہو، ہر حال میں عدل کے ساتھ کام لے. عدل، میانہ روی، انصاف، ان ساری چیزوں کو تھامے رکھے، چاہے وہ غصے کی حالت میں ہو یا خوشی کی حالت میں ہو. جب انسان غصے کی حالت میں ہوتا ہے تو اکثر اوقات عدل کو بھول جاتا ہے، پسے پش ڈال دیتا ہے. یہ کبھی کبھی اتنا خوش ہوتا ہے، اتنا مگن ہوتا ہے اپنی خوشیوں میں کہ عدل کو اور جو ایک میانہ روی ہے اس کو بھول جاتا ہے. تو فرمایا نجات کا بڑا ذریعہ یہ ہے کہ انسان چاہے غصے کی حالت میں ہو یا خوشی کی حالت میں ہو، ہر حال میں عدل کو تھامے رکھے. غصے میں انسان عدل کو اکثر بھول جاتا ہے. تبھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معروف حدیث ہے، لا يحكم الحاکم ولا يقضي القاضی وهو غضبان. کوئی حاکم اس وقت فیصلہ نہ کرے اور کوئی قاضی اس وقت تک فیصلہ صادر نہ کرے جب وہ غصے کی حالت میں ہو. یہ ایک قاعدہ ہے کہ غصے کی حالت میں انسان، اس کا جو ذہن ہے اس کا ایک اکثر حصہ محو ہو جاتا ہے اور وہ عدل کو بھول جاتا ہے. تو اس حالت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فیصلہ کرنے سے اور کوئی حکم، کوئی فتویٰ جاری کرنے سے منع فرمایا. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں بھی فیصلہ کیا کرتے تھے. کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہی فرمایا آپ نے، لا یخرج من فمی الا حق، میرے منہ سے حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا، چاہے میں غصے میں ہوں یا ٹھیک درست حالت میں ہوں، ہر حال میں میرے منہ سے صرف اور صرف حق ہی نکلتا ہے. تو فرمایا انسان عدل کو تھامے رکھے غصے میں اور خوشی میں. ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی. اصول عظیم الشان آیت ہے. اللہ رب العزت تمہیں حکم دے رہا ہے یہاں پہ کن چیزوں کا؟ سب سے پہلی چیز عدل کا حکم دے رہا ہے. ہر معاملے میں، اپنے تمام شؤون میں، تمام معاملات میں عدل کو تھامے رکھو. بل احسان کے ساتھ کام کرو. وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کو ان کے حقوق دو. وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ، فحاشی، گناہ اور زنا جیسے غلیظ امور اور گناہوں سے اللہ رب العزت تمہیں روکتا ہے، باز کرتا ہے، ان سے رک جاؤ. یہ اصولی آیت ہے. اور اکثر جو ہے وہ ہم نے دیکھا ہے کہ عرب کے جو مشائخ ہیں وہ اپنا جو خطبہ ہوتا ہے درس دینے کے لیے یا جمعے کا خطبہ، اس میں یہ آیات پڑھتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ آیت اصل ہے، اصل الاسلام ہے عدل. یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط. اللہ رب العزت کے لیے عدل، انصاف، میانہ روی پر قائم رہو. ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا، اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر نہ ابھارے کہ تم عدل کرنا چھوڑ دو. کسی قوم سے تمہیں دشمنی ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم ان کے بارے میں عدل کرنا چھوڑ دو اور جو ان کا حق ہے وہ ان کو دینا چھوڑ دو. نہیں، اعدلوا هو اقرب للتقوی، عدل کیا کرو، تقوی کے سب سے زیادہ قریب عدل ہے. یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین. عدل کو تھامے رکھو، سچی گواہی دیا کرو، اگرچہ وہ گواہی تمہارے اپنے خلاف ہو، تمہارے والدین کے خلاف ہو، تمہارے رشتہ داروں کے خلاف ہو، بھائی بہن کے خلاف ہو. اگر ان کے خلاف بھی گواہی ہے تو تم نے اس کو چھپانا نہیں ہے. عدل سے کام لینا ہے، عدل و انصاف سے کام لینا ہے، گواہی میں سچ بولنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معروف حدیث ہے جس میں آپ نے 7 انسانوں کا ذکر کیا کہ قیامت کے دن وہ اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوں گے جس دن اس سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا. ان 7 انسانوں میں سب سے پہلا شخص کون ہے؟ امام عادل. وہ حکمران، وہ امام، وہ حاکم جو اپنی رعیہ اور اپنے ماتحت لوگوں کے ساتھ عدل سے کام لیتا ہے. عدل سے کام لیتا ہے. اور اس امامت اور حکومت سے کوئی انسان مستثنی نہیں ہے. ہر انسان کے ماتحت کچھ نہ کچھ لوگ ہوتے ہیں، اس کے رشتہ دار ہوتے ہیں، وہ کسی نہ کسی چیز کا والی ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آگاہ کر دیا، الا
کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تمہارا ہر شخص راعی ہے، ہر شخص کسی نہ کسی معاملے کا والی ہے، اور ہر شخص سے اس کی رعیت، اس کے ماتحت لوگوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ ایک باپ سے اس کے بیٹوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا، ایک انسان سے اس کے غلام کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ تم نے غلام کے ساتھ کیسا معاملہ کیا۔ جتنے بھی لوگ ہیں ان کے ماتحت جو بھی ہوں گے ان کے بارے میں ایسے شخص سے سوال کیا جائے گا۔ تو ضروری ہے ہر حالت میں انسان عدل کو، میانہ روی کو قائم رکھے۔ دوسری نیکی جو منجیات میں سے ہے وہ کون سی ہے؟ والقصد فی الغنا والفقر، غریبی، فقیری اور امیری میں ہر حالت میں انسان جو مال ہے وہ میانہ روی کے ساتھ خرچ کرے، نہ اس میں اسراف ہو نہ اس میں بخیلی ہو، بلکہ جو اس کی استطاعت کے مطابق ہو وہ اسی کے مطابق خرچ کرے۔ یہ بھی ایک عظیم نیکی ہے، فرمایا یہ منجیات ہے، نجات دینے کا ذریعہ ہے۔ اور تیسری چیز جو نجات دینے کا ذریعہ ہے وہ ہے وخشیت اللہ فی السر والعلانیہ، انسان اللہ سے ڈرے سر اور علانیہ، لوگوں کے سامنے ہو تب بھی اور لوگوں سے کٹ جائے، لوگوں سے چھپ جائے تب بھی، ہر حال میں اللہ رب العزت سے وہ ڈرتا رہے۔ تو یہ اللہ کا خوف بھی اس کو نجات دینے کا ایک بڑا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اللہ کا خوف، اللہ کی خشیت، یہ اصل چیز ہے جو انسان کو نیکی کرنے پر ابھارتی ہے اور انسان کو گناہوں سے بچاتی ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، وہ شخص جو اپنے رب کے مقام سے ڈر جاتا ہے اور اس کے رب کا خوف اس کے دل میں آ جاتا ہے، اور پھر وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اپنے جو اس کے نفسانی خواہشات ہیں ان سے بچ جاتا ہے، تو فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، ایسے شخص کا ٹھکانہ صرف جنت ہے۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اپنے رب کے مقام سے اللہ کا خوف رکھتا ہے ایسے شخص کے لیے دو جنتیں، دو باغات تیار ہیں۔ آگے فرمایا وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ، ان دو جنتوں کے علاوہ دو جنتیں اور ہیں ایسے شخص کے لیے۔ یہ سب کس کے لیے ہیں؟ جو اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ سے خوف کرتا ہے، وہ جانتا ہے کہ اللہ رقیب ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور اللہ رب العزت کے اسماء و صفات کا ایک یہی قاعدہ، بڑا عظیم قاعدہ ہے کہ اللہ کی جتنی بھی صفات ہیں ان کے بارے میں جب آپ کو علم ہو تو اسی کے مطابق اپنی زندگی کو بسر بھی کریں۔ جب آپ جانتے ہیں اللہ رقیب ہے، اللہ خوب نگران ہے، اللہ سمیع بصیر ہے، خوب دیکھنے والا ہے، خوب سننے والا ہے، تو اسی کے مطابق عمل یہ ہوگا کہ پھر انسان گناہوں سے بچے، انسان گناہوں سے بچے، کیونکہ اللہ سمیع ہے، اللہ رقیب ہے۔ تو اللہ کا خوف یہ منجیات میں سے ایک بڑا سبب ہے جو انسان کو نجات دیتا ہے۔ آخری جملہ جو آپ نے فرمایا اس حدیث میں وہ کیا ہے؟ وَأَمَّا الْمُهْلِكَاتِ، وہ گناہ جو انسان کو ہلاک کر دینے والے ہیں وہ بھی سن لو۔ پیچھے تم نے 3 جملے سنے، وہ ساری نیکیاں تھیں، اب گناہوں کی باری، وہ گناہ جو انسان کو ہلاک کر دیتے ہیں ان کو بھی سن لو۔ وہ کیا ہیں؟ فَشُحٌّ مُطَاعٌ، بخیلی کرنا، انسان بخیل ہو جائے اپنے مال کے بارے میں، جو چیز اس کے پاس ہے ہی نہیں اس کی لالچ اور حرص کرنا، اور جتنی تگ و دو کرنا اور جتنا ہو سکے کوششیں کرنا اس کو حاصل کرنے کے لیے، چاہے وہ حرام ذریعہ ہو حلال ذریعہ ہو، یہ فشح مطاع، بخیلی کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے وَاتَّقُوا الشُّحَّ فَإِنَّهُ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، اس بخیلی سے بچا کرو کیونکہ بخیلی نے پچھلی قوموں کو ہلاک کر دیا۔ اس بخیلی نے ان کو اس بات پر ابھارا کہ وہ قطع رحمی کریں، رشتوں کو توڑیں، انہوں نے رشتوں کو توڑنا شروع کر دیا اس بخیلی کی وجہ سے۔ اس بخیلی نے ان کو ابھارا اس بات پر کہ وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے روکیں، انہوں نے ایسا کرنا شروع کر دیا۔ حرام مال پر ابھارا، انہوں نے حرام مال کو لینا شروع کر دیا۔ یہ سارے حرام چیزوں کا ایک منبع ہے یہ بخل سے بچنا، اور لالچ اور حرص اور طمع سے بچنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے فرماتے ہیں وہ گناہ جو انسان کو ہلاک کر دینے والا ہے ان میں سے یہ بھی ہے وَإِعْجَابُ الْمَرْءِ بِنَفْسِهِ، انسان خود پسندی میں مبتلا ہو جائے،
اپنے آپ کو بڑھا چڑھا کر پیش کرنا اور اپنے آپ سے اتنا پیار کرنا کہ باقی سب لوگوں کو بھول جانا، ایسے انسان میں جب تکبر آ جاتا ہے تو یہ انسان بھی ہلاک اور برباد ہو جاتا ہے۔ فرعون کیوں ہلاک ہوا؟ اسی لیے ہوا۔ وہ دو لوگ جن کا سورہ کہف میں ذکر ہے، ایک کے پاس باغ تھا، دوسرے کے پاس نہیں تھا۔ جس کے پاس باغ تھا وہ ہلاک کیوں ہوا؟ وہ اس خوش پسندی کی وجہ سے ہلاک ہوا۔ قارون زمین میں دھسا دیا گیا، کیوں؟ خود پسندی میں مبتلا ہوا تھا۔ اس نے یہ کہا تھا کہ مجھے یہ سب کچھ انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ سب مجھے میرے اپنے علم، اپنے ہنر کی وجہ سے ملا ہے، یہ کوئی مجھ پر اللہ رب العزت کا فضل اور احسان نہیں ہے۔ خود پسندی میں مبتلا ہوا، اللہ رب العزت نے اس کو زمین میں دھسا دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کا ذکر کیا، بڑا ہی اس نے قیمتی لباس پہنا ہوا تھا اور گھسیٹتے ہوئے زمین پر جا رہا تھا اور اپنے ساتھ جتنے بھی لوگ تھے ان کو حقیر سمجھ رہا تھا اور خود پسندی میں مبتلا تھا۔ اللہ رب العزت نے ایسے شخص کو بھی زمین میں دھسا دیا، خود پسندی۔ اور تیسرا اور آخری گناہ جس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ہے کہ یہ ہلاک کر دینے والا ہے، وہ کیا ہے؟ وَهَوًا مُتَّبَعٌ، انسان اپنی خواہشات کا اسیر بن جائے، غلام بن جائے، جو اس کی خواہش اس کو حکم دے گی وہی کرے گا۔ اللہ رب العزت کے فرامین، اللہ رب العزت کے رسول کے فرامین، ان سب کو بھلا بیٹھے اور اپنی خواہشات کا اسیر بن جائے، ایسا شخص بھی برباد ہو جاتا ہے۔ أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ، اللہ کے رسول آپ اس شخص کے بارے میں نہیں جانتے جس نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا دیا، اپنی خواہش کو معبود بنا دیا۔ معبود وہ ہوتا ہے جس کی بات سنی جاتی ہے، جس کی بات پر عمل کیا جاتا ہے۔ اس شخص نے حقیقی معبود کو چھوڑ کر اپنی خواہش کو معبود بنا دیا، اس کی جو خواہش جو بھی کہتی وہ وہی کرتا، چاہے وہ حرام ہوتا، جیسی بھی چیز ہوتی۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ انسان کی خواہش بھی معبود ہے، جس طرح اس کی عبادت کی جاتی ہے یہ بھی ایک معبود ہے۔ اس معبود سے بچو اور حقیقی معبود کی ساری باتوں پر عمل کرنا شروع ہو جاؤ۔ اللہ رب العزت نے ایک آیت میں فرمایا انہم الا کالانعام بل ہم اضل، جو لوگ اپنی خواہشات کے پیچھے لگ جاتے ہیں، خواہشات کے اسیر بن جاتے ہیں، یہ لوگ جانوروں کی طرح، بل ہم اضل، جانوروں سے بھی بدترین ہیں۔ کیونکہ انسان کے پاس تو شعور ہے، وہ تو جانتا ہے کہ مجھے رب کس بات کا حکم دے رہا ہے اور کس بات سے منع کر رہا ہے، لیکن اپنے رب کی باتوں کو چھوڑ کر اپنے نفسانی خواہشات پر چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ فرمایا ایسا شخص جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ یہ وہ مکمل حدیث ہے جو بحمدللہ مکمل ہوئی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جوامع الکلم احادیث میں سے ہے، بڑی عظیم الشان ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو بھی ہم نے سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنی بھی نیکیاں ہیں ان پر دوام اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مہلکات اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔